أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ قاری داؤد نقشبندی صاحب. ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ سب کو ویلکم کرنا چاہوں گی ہماری خصوصی سحری ٹرانسمیشن شہر رمضان کی. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تو روزہ اور نماز، لیکن ہم ٹاپک پہ گفتگو ذرا آگے جا کے کریں گے جب ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہر دل عزیز روحانی پرسنالٹی ہوں جو ہمیں نعت کے سفر پہ لے کے جاتی ہے، تو پھر اور کوئی بات کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو آئیے ملتے ہیں آج پھر
پیر سید محمد مقدس کاظمی سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اور میرا سلام ہو آل اطہار پر، جن کے بارے رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام اجمعین پر، جن پہ خدا اور رسول و بطول راضی رہیں، اور سلام اولیاء اللہ پر، جنہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کی پیروی میں گزاری۔ کیا کہنا۔ نعت کا سفر آج میرا جی چاہتا ہے کہ اس طرف لے کے چلے ہم، کہ ابھی ہم بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے کی باتیں تھیں ان پہ بات کر رہے تھے، اور ابھی کچھ وہیں پہ جائیں گی، کچھ لنکڈ ہوں گی، لیکن میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ہم بات جو ہے وہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کریں گے، اور ان کی پڑھی ہوئی نعت اس کو بھی ہم پیش کریں گے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ قصیدہ بردہ شریف امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، مولا یصلی وسلم دائما ابدا بے شک۔ علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ میں کہتا ہوں جب مضمون خاص ہو جاتا ہے نا، اس پہ پہنچنے کے لیے تھوڑا سا جو نا ذہن لڑانا پڑتا ہے، ایک پڑھی پڑھائی چیز مثلا اور وقت بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے اس کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کہیں آپ ہمارے ناظرین کہیں بوریت محسوس نہ کریں کہ ہم بعثت رسول اللہ یعنی جو وہ توقع کر رہے ہیں اس سے ہم ہٹ کے کچھ بات کر رہے ہیں۔ مقدس بھائی آپ کا جو انداز بیاں ہے نا، کوئی انسان بور نہیں ہو سکتا، آپ یہ آپ سلامت اچھی رہیں، طرح جانتے ہیں۔ ہمیشہ آپ حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنے والے کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے یہ چیز۔ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ وہی والی بات ہے، میں نے جیسے کہ آج آتے ہی مقدس بھائی کو کہا، میں نے کہا بھیا کل تو مجھے ڈانٹ پٹ گئی۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا کہ جب اتنی خوبصورت آواز کے مالک آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کم از کم 2 کلام تو ہونے چاہیے۔ میں نے کہا اب میں اس ٹائم فیکٹر کے اندر یہ سب چیزیں کیسے انکلوڈ کروں؟ انہوں نے ہمیں نعت کے سفر پہ بھی لے کے جانا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کلام بھی پیش کرنا ہے، تو اب یہ سب کیسے ہوگا؟ تو میں نے وہ جو کہتے ہیں نا بال مقدس بھائی کے ہی کورٹ میں پھینک دیا۔ میں نے کہا اب آپ نے مینیج کرنا ہے، لیکن یہ بہت زور کی فرمائش آئی ہے کہ خوبصورت آواز اور انداز بیاں اتنا خوبصورت، تو پھر آپ نے 2 کلام تو سنانے ہیں ہمارے ویورز کو۔ جی انشاءاللہ وہی بات کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور سوچ کے کچھ آئے ہوتے ہیں اور بات کہیں چلی جاتی ہے، اور بیچ میں کلام بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں بات کر رہا تھا کہ ایک بات جو آن ایئر ہونے سے پہلے آپ کہہ رہی تھی، میں نعت کے سفر کو مربوط کر رہا ہوں اس بات کو، کہ آپ کہہ رہی تھی کہ یہ پروگرام میں شوق سے کرتی ہوں، اور ثنا خان دیکھیں اس میں ایک جو خاص بات یہ ہے کہ آپ کا شوق کیوں ہے اس طرف، کہیں اندر سرکار کے ساتھ وہ محبت، وہ جس کو جگن کاظم کو لوگ جو پلیز میں دیکھتے تھے، آج وہ یہاں پہ بیٹھ کے اگر کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ دین جو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت دور ہیں اس سے، ایسا نہیں، اندر چھپا ہے، اور یہی ہے کہ ہم حقیقت میں ان کا ذکر کر کے کو ان پہ احسان نعوذ باللہ نہیں ہم کر رہے، سچائی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک، اب کیا دیکھیے اس خوبصورت میں بات کہی آپ نے۔ ہاں اس میں ایک مثال ہے کہ 1,25,000 کم و بیش صحابہ تھے حجۃ الوداع پہ، اور ان میں سے اگر آج ایک نام بدرجہ اتم اگر لیا جاتا ہے وہ ہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے بھئی کیا کیا انہوں نے؟ یہ حضور کے ثنا خان تھے، اور کیسے ثنا خان تھے؟ اور یہ میں اس میں ایک نکتہ بھی دینا چاہوں گا، یہ ایسے ثنا خان تھے کہ رسالت مآب خود ان کو ممبر پہ بٹھاتے تھے اور خود نیچے بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ تو کوئی کلام ان کا اگر آپ پیش کریں تو وہ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم آئیں گے اس طرف بھی۔ تو اس میں ایک جو بات کہنے جا رہا ہوں کہ اتنے صحابہ میں نام آج ان کا زندہ ہے، یعنی
انہوں نے بھی سرکار کو جو ہے وہ کوئی احسان نہیں سرکار پہ کیا، لیکن آج ان کا نام اس لیے زندہ ہے کہ وہ سرکار کے مداح خان تھے. اور یہ میں کہتا ہوں جتنے تب سے اب تک جتنے بھی ثنا خان ہیں، میں انشاءاللہ میرے پاس ایک مثلا حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بلغ اللّٰہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ماشاءاللہ. ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ سعدی علیہ رحمہ نے یہ 3 جملے پہلے والے لکھے، سطریں لکھی، بلغ اللّٰہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو سوچتے ہیں کاش کہ اس جملے کو آگے سمجھ نہیں آ رہی، کاش سرکار جو ہے اس کو مکمل کر دیں. اب سنیے گا اس بات کو، یعنی بہت سے نقطے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن بطور خاص میں آج اپنے ناظرین کے لیے یہ بات اگر پہنچ سکے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سوتے ہیں، میں کہتا ہوں سوتے نہیں ہیں بلکہ ان کے بخت جاگ جاتے ہیں. آنکھ تو لگتی ہے، سوتے تو ہیں لیکن حقیقت میں بخت جاگ جاتے ہیں کہ رسالت امام خواب میں آتے ہیں. اور یہ بڑی معروف جو ہے وہ کلام ہے اور بہت معروف یہ بات ہے جو اکثر کی جاتی ہے. لیکن اس میں ایک نقطہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہی سرکار نے فرمایا اے سعدی بتانا مجھے آج کیا تم نے لکھا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں حضرت سعدی علیہ رحمہ بالغ اللّٰہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو اب قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میرا وجدان یہ کہتا ہے رکھے ہوں گے تو سرکار کے لب جنبش میں آئے. اور یہ سرکار کا کہا ہوا جملہ جو آخری ہے وہ سطر کیا ہے؟ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. اور اس پہ بطور خاص جو سمجھنے والی بات ہے کہ قیامت تک کے لیے درود کے بعد یہ دوبارہ سرکار نے بتا دیا کہ 1 ربائی میں میرا تذکرہ ہے، 3 سطریں میرے پہ ہیں، تو 1 سطر میری آل پہ ضرور ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں کہتا ہوں وہ محفل کیسے مکمل ہو سکتی ہے کہ جس میں سرکار کا ذکر تو ہو، سرکار کی آل کا ذکر نہ ہو. اور پھر اس حوالے سے میں اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھوں تو مجھے بتا دیجیے گا جب بریک ہو. بریک کا وقت ہو اچھا گیا وقت ہو گیا. ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ویورز آپ کو کلام بھی سنائیں گے اور آف کورس اپنے اس بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ویسے ویورز ان بریکوں نے جو ہے ہمیں ایک دن لے ڈوبنا ہے. کیا خوبصورت گفتگو تھی، بیچ میں ہمیں بریک لینی پڑی. اور اوبویسلی یہ خوبصورت اور بہت ہی نفیس گفتگو کون کر رہے تھے؟ پیر سید محمد مقدس کاظمی، ہر دل عزیز اور روحانی پرسنالٹی. جی مقدس بھائی، تو گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں اپنی. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ کلام جو حضرت سعدی علیہ رحمہ نے لکھا اس پہ رسالت مآب کا جو کہا ہوا جملہ ہے صلو علیہ وآلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آل کو کسی صورت اور کبھی بھی نہ بھولنا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ، اور یہ دونوں جو ائمہ اہل سنت ہیں ان کے حوالے سے معروف ہے یہ بات، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے پاس ایک ہی سوال ہوا. کہا کہ آپ آل کا بہت ذکر کرتے. تو آپ نے پلٹ کے اس بندے سے کہا کہ بندہ میں کیا کروں؟ یہ دونوں کا جواب بھی ایک تھا کہ میں کیا کہوں اور کیا کروں کہ جب تک میری نماز اس وقت تک جو ہے مکمل نہیں ہوتی جب تک میں درود نہ پڑھ لوں، اور درود اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آل کا ذکر نہ کروں. سبحان اللہ. تو آج میں جگن کہوں گا کہ وہ محفل کیسے مکمل ہو سکتی ہے جس میں سرکار کا ذکر ہو اور سرکار کی آل کا ذکر نہ ہو. میں ایک خوبصورت کلام جو حضور کی مدح سرائی میں ہے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کی وہ جو شکایت ہے اس کو بھی دور کیا جا سکے. یہ کیونکہ میں آج اگر مجھے پھر ڈانٹ پٹی نا مقدس بھائی تو میں نے آپ کا نمبر دے دینا ہے. اچھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈانٹ کہاں پٹی بھی کہاں سے ہے. ہاں ہاں درود ان پر سلام ان پر
میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود ان پر سلام ان پر. میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. یہاں اترتے ہیں سب فرشتے, یہاں پہ جھکتا ہے کل زمانہ. ماشاءاللہ درود ان پر سلام ان پر. میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. اور خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کیا کہنا. تمام عہدے جہاں جس سیٹ پہ آپ بیٹھی ہیں میں بیٹھا ہوں, میں پیش کرنے جا رہا ہوں. تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے. سبحان اللہ. تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے. اور جہاں نبی اور ولی ہیں بنتے, وہ ہے محمد کا کارخانہ. واہ واہ سبحان اللہ. وہ ہے محمد ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیے کیسے خدا کہہ رہا ہے عرش میرا کرسی تیرے ہے لوح واہ واہ سبحان اللہ. ہے عرش میرا کرسی تیری ہے لوح میری کلام ہے تیرا. تمہیں ہو مختار دو جہاں کے, یہی حقیقت یہی فسانہ. کیا کہنے. ارے تو مان نہ مان, یہی حقیقت یہی فسانہ. درود ان پر سلام ان پر جو ہے میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. اور یہ بطور خاص چیز زلیخا عاشقی تھی حسن یوسف کی, اور یوسف عاشق تھے مصطفیٰ کے. یہ حقیقت ہے, یہ صرف استعارہ استعمال نہیں ہو رہا, یہ سچائی ہے جو پیش کر رہا ہوں. ہاں زلیخا عاشق تھی حسن یوسف کی, یوسف عاشق تھے مصطفیٰ کے. وہاں پہ کٹتی تھی انگلیاں بس, یہاں کٹاتا ہے سر زمانہ. یہاں کٹاتا ہے سر زمانہ. اور بطور خاص شعر نبی ولی سارے مل کے آئے, حسین ابن علی سے پوچھے. نبی ولی سارے مل کے آئے, حسین ابن علی سے پوچھے. کہاں سے سیکھا راہ خدا میں, یوں سر کٹانا یوں گھر لٹانا. یوں سر کٹانا یوں گھر لٹانا.
اور حضرت بلال کون نہیں جانتا وہ کون سی ہستی ہے، پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ملا ہے سورج کو حکم خالق، بلال میرا اذان نہ دے تو۔ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں، جو فلکیات کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر سورج اپنی جنبش کو روک دے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، لیکن دیکھیے جس کی کائنات تھی اسی کا حکم کیا ملا ہے سورج کو حکم خالق، عاشق کا مقام بتانے جا رہا ہے۔ ملا ہے سورج کو حکم خالق، بلال میرا اذان دے تو طلوع کی ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ جب کلام سنتے ہوئے بریک میں جاتے ہیں تو جو ایکچولی اینڈ میں انسان دھاٹ ڈیزرو کرتا ہے وہ اکراس کر ہی نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔ پیر سید محمد مقدس کاظمی ہمارے ساتھ ہیں۔ حقیقت ثنا خوانی ہے کیا آخر؟ مشکل سا ایک سوال پوچھ لیا آپ سے، تھوڑا فلسافیکل بھی ہے لیکن پوچھنا بنتا تھا۔ حقیقت نعت خوانی، ثنا خوانی حقیقت میں وہ ہے جو حق کر دے، اور حق کہتے ہیں جو امر ہو جائے بات، اور امر بات ہونا کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا ذکر پہنچ جاتا ہے یہاں تک شیخ سعدی علیہ رحمہ تک یا امام بصری تک، تو یہ امر ہو گئے، یہ لوگ کس لیے ہوئے ہیں؟ یہ حقیقت ثنا خوانی۔ اگر آگے بڑھا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت طویل لسٹ ہے۔ نواب امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ثنا خوان تھے، نعت گو شاعر تھے۔ آج بھی دیکھیے ان کا مقام، ان کی جگہ۔ اچھا ایک لفظ آج پہلی دفعہ میرے ناظرین یہ سن رہے ہیں، یہ نواب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بہت بڑے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن درویشانہ اور عارف شخصیت تھی۔ انشاءاللہ ان پہ بھی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان پہ بھی بات ہوگی۔ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، انشاءاللہ نعت کے ساتھ ہم ایک دن ان کے لیے مختصر کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اگر ان پہ 30 دن بھی ہم بات کرتے نا تو شاید ختم نہ ہو، اتنی اعلیٰ اور عرفہ شخصیت۔ افسوس پتہ ہے کس بات کا ہوتا ہے، سوری قطع کلامی کے لیے مقدس بھائی، کہ بہت سے کلام ہم سنتے ہیں لیکن کس نے ان کو لکھا، تخلیق کیا، پٹ فارورڈ کیا، اکثر جو ینگر جنریشن ہے ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ نعت کا سفر شروع کرنے کا ریزن ہی یہ ہے کہ بھئی آپ سنتے تو ہیں کلام، ادھر تو کریڈٹ دے جہاں کریڈٹ ڈیو ہے۔ نو ڈاؤٹ آپ نے کہا کہ جو انسان خود کلام لکھتا ہے یا پیش کرتا ہے وہ خود ہی امر ہو جاتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن دنیا کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے۔ جی بالکل بالکل، چونکہ ہم دیکھیں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں عقیدت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک جب میلاد کا مہینہ آتا ہے 12 ربیع الاول کو، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جس کو ڈھول بجانا آتا ہے وہ خوشی میں ڈھول ہی بجا رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں خوشی میں اب جو جس کا جو انداز ہے، اب وہاں پہ کیا قبول ہے ہم نہیں جانتے۔ کون جانتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، جیسے میں نے نعت کا یہ حصہ بیان کیا کہ کتنا اس عاشق کی خدا نے کس قدر احترام کیا۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اور یہ میرے بھائی میرے دوست جناب ندیم سرور صاحب کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، ان کا جملہ ہے۔ وہ ایک جگہ پہ کہنے لگے کہ مجھے سر کے اعتبار سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ ہے، لیکن وہ خدا چاہے، یہ جملہ سنیے گا، خدا چاہے تو بلال کی سین کو شین بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی اسی پہ روکا گیا نا، یہی تو ایک لیکن عشق جو کہہ رہا تھا وہ سین کو شین بنا رہا تھا۔ اور اتنی محبت اس خدا کو اس کے ساتھ، اس عاشق کے ساتھ، کہ کہا اگر تو اذان نہیں دے گا تو صبح بھی نہیں ہوگی، بے شک طلوع ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک جو نا سلسلہ انشاءاللہ اس میں ہم بڑھائیں گے، حضرت اقبال تک آئیں گے، لوح بھی تو قلم بھی تو۔ میں آج اس حوالے سے تھوڑا بار کہ میں پھر انشاءاللہ نعت کی طرف آتا ہوں۔ اور الطاف حسین خالی صاحب، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یہ تو ہم نے بچپن میں
سنتے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ مولانا ظفر علی خان صاحب پہ بھی بات ہوگی, حفیظ طیب صاحب سے ہوگی, اور حسان پاکستان حضرت اعظم چشتی علیہ رحمہ کے لیے ہوگی. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے. اور پھر مظفر وارثی صاحب ہیں, میں کہتا ہوں کہ کیا کہنے, من کجا تو کجا, آج یہ امر ہے یہ نعت. ماشاءاللہ. اور پھر شہید محسن نقوی سے لے کر پیر نصیر الدین نصیر سے لے کر پیر سید علمدار حسین شاہ صاحب, یہ تمام کو ہم انشاءاللہ ایک ایک دن جو ہے وہ کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کلام پہ آج ہم اپنا یہ سیگمنٹ کلوز کریں گے ویورز, اور فکر نہ کریں کل پھر ہمارے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہے گی. حقیقت نعت خوانی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پیش کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے کیا کہنے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے یا کا, یہ سب تمہارا کرم ہے یا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور شعر ہے, کسی کو حال کسی کو کیا حال دل سنائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کو کیا حال دل سنائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم اسے مانگے کہ تم ہی دو گے, تم اسے مانگے تم ہی دو گے, کیوں تمہارے در سے لو لگی ہے, بے شک بے شک. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور شعر ہے, تجلیوں کے کفیل تم ہو, مراد قلب خلیل تم ہو, تجلیوں کے کفیل تم ہو, مراد قلب خلیل تم ہو, خدا کی روشن دلیل تم ہو, سبحان اللہ. خدا کی روشن دلیل تم ہو, یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اگر آپ نے ابھی ٹیون ان کیا ہے تو ویلکم ٹو شہر رمضان, ہماری خصوصی سحری کی ٹرانسمیشن. ناظرین, روزہ اور نماز دین اسلام میں کی بہت ہی اہم ارکان ہیں, دے آر دا پلرز آف اسلام. اور کل ہم نے ڈیٹیل میں بات کی روزے پہ, روزے کی اہمیت پہ. تو آج ہم نے سوچا کہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے نماز, اور روزہ اور نماز کی جو ایک کمبینیشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو آج ہم اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. اور بخاری شریف سے ایک روایت ہے کہ وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے. سو بات یہ ہے کہ ویورز, روزہ اور نماز دو بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں, اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے سامنے دو ایسے
بھائی ہیں میرے جن سے پچھلے رمضان مبارک میں ملاقات ہوئی، اور اللہ کا بہت خاص کرم ہے ہم سب پہ کہ آج پھر ہمیں ملنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہر سانس کا، ہر گھڑی کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویورز، آج کل کی اسپیشلی پینڈیمک والی حالات میں ملاقات ہوتی ہے، بات چیت کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے مسکرانے کا بھی جو ایک موقع مل رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ہمارے اوپر ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور ہمیں اسے نگیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ملتے ہیں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ اور مفتی محمد ریاض جمیل نے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے سال کے بعد پتہ ہی نہیں چلا بس۔ میں نے آتے ہی آپ کے علامہ صاحب کہا کہ علامہ صاحب سال ہو گیا اور لٹرلی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، آج کا ٹاپک ہے روزہ اور نماز، بٹ اس کمبینیشن میں جانے سے پہلے نماز، رب تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی 5 وقت نماز جو ہے ہم پہ فرض کی گئی، اور ایکچولی تو 5 وقت کی نماز تو ہمارے لیے آسانی پیدا کی، ایکچولی جو کہا گیا تھا وہ تو بہت زیادہ تھا ہم انسانوں کے لیے کمپیریٹیولی۔ تو نماز آخر ہے کیا اور فرض کیوں کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام حمد اس پاک اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کے آل اطہار پر۔ اور ایک دعا سے بات شروع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ عالم انسانیت کو اور بالخصوص میرے عظیم ملک پاکستان کو کرونا کی اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ بہت خوبصورت ٹاپک چنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان میں نماز کا ذکر نہ کیا گیا تو گو آپ نے جسم کی بات کی، روح کی نہ کی۔ بالکل، بے شک۔ جناب علی علیہ السلام کے ارشاد پاک ہے، کیونکہ ہماری باتیں وہی ہیں جتنا ہمارا علم ہے، اور ان ذوات مقدسہ کی وہ باتیں ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے۔ جناب علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں، نماز پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ اب یہ وہ ہیں جن کے لیے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ظاہر زبان رسول اللہ جس ہستی نے چوسی ہو، اس کے علم کی کمال کیا ہوگی؟ ہم لفظوں کے غریب ہیں، ہمارے منطق فلسفے ان کی نالین تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ جس سے بھی اب یہ سوال کریں، مفتی صاحب بھی تشریف فرمایا، عالم انسانیت میں وہ یہی کہے گا جی نماز پڑھتا ہوں ثواب کے لیے، قرآن پڑھتا ہوں ثواب کے لیے، یہ بات ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں کہ ثواب ہے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام فرماتے کہ جب میرا دل چاہتا ہے، بہت توجہ، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ کیونکہ قرآن کلام الہ ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ نماز کے قائم ہونے کا مقصد کیا ہے، چونکہ اس میں ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ بہت تفصیل میں جائیں۔ قلیل الکلام ہو کثیر المعانی، علماء فرماتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بے شک اللہ کی کوئی بھی عبادت نہ کرتا تو وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک۔ عبادت انسان کی مقصد تخلیق 2 چیزوں پر کی گئی۔ ایک، انسان ان سے پیدا کیا گیا، یعنی لفظ انسان ان سے ہے کہ انسان کو انسان سے محبت ہو، ایک اس لیے، اور ایک اس لیے عبادت اس لیے پیدا کی گئی کہ اس میں اللہ کی وحدانیت بڑھنی جائے گی۔ ہم نہیں سجدہ کریں گے تو معاذ اللہ نقل کفر نہ بشد گھٹ نہیں جائے گی۔ ہمارے سجدے، ہمارے قیام، ہماری نماز ہماری مغفرت کا ذریعہ و وسیلہ ہے۔ یعنی رحمان یہ چاہتا ہے کہ تسبیح میری ہو، بخشش اس کی ہو، حکومت میری ہو، رحمت اس پہ ہو جائے۔ میرا اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دوزخ میں پھینکے جب تک کہ ہم خود اس کے حکم کے باغی نہ ہوں۔ یہ نماز ہمیں بچاتی ہے، جو قرآن نے نماز کے بارے میں بہت مرتبہ ذکر ہے، اور صرف نماز کا نہیں، جہاں نماز کا ہے اقیم الصلاۃ، اور ساتھ زکوٰۃ کا بھی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ پہ بہت، اور نماز تو واجب ہے کسی حال میں۔ اب دیکھیں روزہ بیمار پر اگر ہے تو ٹھیک ہے، بعد میں رکھ لے، کفارہ ادا کر لے، آپ مسافر ہیں اللہ نے آپ کو اس میں بھی چھوڑ دے۔ لیکن نماز کے لیے آپ بیمار ہیں تو حکم ہے کہ آپ
کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کے پڑھ لیں، اگر آپ بول نہیں سکتے آپ اشاروں سے پڑھ لیں. یعنی کسی صورت میں میں آخری بات کہوں گا اس پہل کی کہ نماز معاف نہیں ہے. اور یہ نم آز یہ فارسی کا بھی لفظ ہے، جس کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو جائیں اس ذات کا نام میرا الہ ہے اور ہم اس کے غلام ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ایکسپلینیشن. مفتی صاحب اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی لم اخلقکم لیستکثر بکم من قلہ. سبحان کیا میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں فخر کروں کہ دیکھو کتنے میرے ماننے والے ہیں، کتنی کروڑوں جبینیں ہیں جو میری بارگاہ نیاز میں جھکنے والی ہیں. وَلَا لِيَسْتَعِينَ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ. نہ تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میں کسی کام کے کرنے سے تنگ آ گیا تھا، عاجز آ گیا تھا، میں نے کہا چلو انسان کی مدد حاصل کروں گا. وَلَا لِيَسْتَأْنِسَ بِكُم مِّن وَحْشًا. اور نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں ہمیشہ سے تھا اکیلا رہتے گھبرا گیا تھا تو جی بہلانے کے لیے انسان کو پیدا کیا. کہا نہیں، انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا. کہ میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ساری زندگی میری عبادت اور بندگی کرنے والے بنو اور صبح و شام میرا ذکر کرنے والے بنو، میری تسبیح کرنے والے بنو. اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو گویا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت اور بندگی انسان کا مقصد زندگی ہے اور اس کا سب سے بڑا شاہکار نماز ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ باقی سارے احکامات زمین پر عطا کیے گئے اور نماز کا حکم عطا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا اور وہاں نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اور پھر کتنی کرم نوازی ہے کہ 50 نمازیں عطا کی گئیں اور ہوتے ہوتے کم 5 ہو گئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی خمسن و خمسون کہ یہ 5 نمازیں ہیں، ان کو ادا کرنے والے کو میں 50 کا ہی اجر و ثواب عطا فرماؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ اور سبحان اس اللہ. طرح قرآن پاک میں جا بجا مختلف الفاظ کے ساتھ، انداز کے ساتھ، تعبیرات کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے نماز کی اہمیت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ 700 سے زائد مقامات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ رب ذوالجلال نے نماز کی اہمیت کے بارے میں اپنے 700 سے زیادہ جس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو نماز کی تاکید فرمائی ہے اور اس کی طرف بلایا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ بین الکفر والایمان الصلاۃ. ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو. یعنی گویا ایمان والے ہو تو اس کا کام ہی ہے نماز قائم کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا. اور ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا. ایک حدیث میں بتایا گیا الصلاۃ کہ نماز کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں سر ہوتا ہے. اگر سر انسان کا تن سے جدا کر دیا جائے تو آنکھ ہوگی لیکن دیکھ نہیں سکے گی، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتی، اور ہاتھ ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتے. تو اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی نماز کے بغیر بالکل ادھوری ہے. اور مسلمان اللہ کی بارگاہ میں مسلمان کہلانے کے قابل تب بنتا ہے جب وہ پکا سچا نمازی بن جائے اور اللہ کی عبادت اور بندگی پہ اپنے آپ کو لانے والا بن جائے. اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں بلکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت کے آنے تک اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگائیں. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ انسان جو عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. یہ خوبصورت حدیث قدسی سنیے اور ایمان تازہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ لو ان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و جنکم و انسکم و ذکرکم و انساکم، کہ اگر ساری کائنات کے اگلے اور پچھلے اور زندہ اور مردہ، مرد اور عورتیں اور چھوٹے اور بڑے، یہ سارے اللہ کی عبادت اور بندگی پہ لگ جائیں،
ما زاد من ملکی جناح بعوضہ، اللہ کی بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ ساری کائنات اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے، ما نقص من ملکی جناح بعوضہ، اللہ کی بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے اور نفع کے لیے کرتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی بھلا نہیں۔ خدا نخواستہ اللہ اکبر کہ اللہ بڑا ہے، خدا نخواستہ مسجدوں کے مینار ٹوٹ جائیں اور کوئی اللہ اکبر کی صدا لگانے والا، اس کی بڑائی بیان کرنے والا، اس کے سامنے اپنی جبین کو جھکانے والا نہ ہو تو اللہ پھر بھی بڑا رہے گا۔ تو عبادت دی گئی تاکہ انسان اپنی زندگی کو سنوار کر اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو۔ کیا خوبصورت بات چیت مفتی صاحب، علامہ صاحب آپ نے کی، لیکن ویورز یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم انجانے ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے بینیفٹ کے لیے ایک چیز، ایک تحفہ ہمیں دیا گیا ہے دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنے کا، پھر بھی ہم نماز قائم نہیں کرتے، اور رمضان المبارک کا ماہ مبارک آتا ہے تو ایک دم سے ہمیں ہوش آ جاتی ہے کہ 1 منٹ 5 وقت ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ سارا سال نماز نہیں پڑھتے اور پھر رمضان المبارک میں نماز پڑھتے ہیں، یا پھر روزے رکھ تو لیتے ہیں لیکن مشکل سے فجر کی اور مغرب کی نماز پڑھ لی کیونکہ اس وقت سحری اور افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو اس پہ بھی ڈسکشن کرنی ضروری ہے کہ کیا آپ کا روزہ مکمل ہوتا ہے نماز کے بغیر؟ بریک کے بعد یہ ہم گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، جہاں آپ کو ویلکم بیک کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ویلکم کر رہے ہیں اپنے بہت ہی پیارے بھائی آصف مغل صاحب کو۔ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور آج بہت ہی ڈفرینٹ اور ایک ایسی نعت پیش کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے شاید پہلے نہیں سنی۔ تو آج ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ہمارے سٹی نیوز نیٹ ورک کے ویورز کے لیے لے کے آئے ہیں۔ السلام علیکم میرے بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اور بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ایک بڑا اسپیشل تحفہ ہمارے ویورز کے لیے لے کے آئے ہیں۔ آپ کی محبت نہیں، آپ نے موقع دیا، اللہ آپ کے اس چینل کو شاد و آباد رکھے، آپ کے اس پروگرام کو اور پروردگار اور 4 چاند لگائے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی، آپ کی طرف ہم آئیں گے، لیکن ہم بات کریں روزے اور نماز کی۔ اچھا، جو میں نے بریک میں بھی کچھ آپ سے گلہ کیا کہ ہم رمضان المبارک میں بہت سے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے ورنہ باقی سارا سال، سوری ویورز ناراض مت ہوئیے گا، بہت سے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے فرائض کو پوری طرح سے پورا کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو ذرا جگانا چاہ رہے ہیں جو سارا سال میکسیمم جمعے کی باجماعت جا کے نماز پڑھ لی مساجد میں، وہ تو اب اس وائرس کی وجہ سے وہ بھی بہت سے لوگوں نے اس میں بھی ایزی ہو گئے ہیں، اور پھر رمضان المبارک میں علامہ صاحب بہت اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے؟ اگر مجھے اجازت ہے ایک جملے سے کانٹیکٹ کر کے پھر میں اس طرف آ رہا ہوں جی، جہاں آپ نے آخری بات ختم کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز اور روزے کا تعلق ایسے ہے جیسے روح اور جسم ہے۔ روح اور جسم کا۔ اگر روزہ جسم ہے اسلام کا تو نماز اس کی روح ہے۔ ایک میں اپنے معزز سننے والوں کے لیے ایک بڑی نئی انفارمیشن علمی حوالے سے ہوں تو طالب علم ہے، عرض کرتا جب کسی نے میرے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو جناب علی علیہ السلام نے ایسی بات کی کہ جہاں پر بڑی بڑی علم کی کمانیں ٹوٹ جاتی ہیں اور گنجائش نہیں رہتی، تو مولا نے فرمایا کہ ایک رکعت میں 2 سجدے اس لیے ہیں، ایک اس چیز کا سجدہ ہے کہ تم مٹی سے بنے ہو، تمہیں مٹی سے بنایا گیا اور اسی لیے تمہارا سر مٹی پہ رکھا گیا سجدہ کرنا، اور دوسرا تم نے مٹی میں ہی جانا ہے، ایک تمہارا سجدہ آنے کا ہے، ایک سجدہ تمہارا جانے کا ہے۔ جیسے کہ ہاں سبحان اللہ، کیا کہنے جی، یہ بڑی ایک مولا کے حوالے سے یا ہماری کیا اوقات ہے، یہ تو میرے مولا کی بات ہے۔ علامہ صاحب پیر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور جہاں نماز ہے وہاں زکوٰۃ بھی ہے۔ اب ایک جملہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا، سورہ مائدہ ہے قرآن مجید کا، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول اللہ تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحب ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ہم نے ایک ایسا بھی تاریخ میں واقعہ دیکھا ہے کہ جہاں نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی مسجد مسجد نبوی، کائنات کا سب سے بڑا امام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جیسی
पाकीज़ा मुक्तदी पीछे खड़े हैं। जनाब अली भी जमात में खड़े हैं और आके जिब्रील सदा देते हैं। सब मुसलमानों ने, आलम ने अपनी किताबों में लिखा कि कोई है जो अल्लाह के नाम पे ज़कात दे। अब दौरान नमाज है, आपने इशारा किया, उन्होंने अंगूठी उतारी, मुख्तसर कर दिया, अंगूठी ज़कात में दी, तो इस पर आयत आ गई। तो सवाल यह है कि मौला ने अपनी नमाज भी कायम रखी, नमाज को नहीं तोड़ा किसी सूरत में भी, और साइल को ज़कात भी दे दी। अब रूह और अब आप, मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि अगर तो मेरा पाक अल्लाह माज़ल्ला 1 महीने का अल्लाह है, तो फिर आप सिर्फ रमज़ान में नमाज़ें पढ़े, ख़त्म हो गई बात। और अगर एक एक लम्हे में वो हमारा खालिक है, तो फिर जो उसने हमें हुक्म दिया है, जैसे कि पीर साहब फरमा रहे थे कि आसमान पे नमाज मिली, तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम को भी सजदे ताज़ीमी का हुक्म दिया गया। इसका मतलब है फरिश्ते भी सजदा कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ तख्लीक आदम से पहले भी मेरे अल्लाह की इबादत थी, जो फरिश्ते सजदा बजा ला रहे थे। तो जब मलाइका पे ये सजदा वाजिब है, जब अंबिया पे ये सजदा वाजिब है, जब आइम्मा पे सजदा वाजिब है, तो हमारी तो कोई हैसियत नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम 1 महीने के मोमिन ना बने, हम 10 दिन के मोमिन ना बने, हम कोशिश करें। हम उन जैसे नहीं हो सकते, मगर कोशिश तो कर सकते हैं कि अपने अल्लाह की इताअत को बजा लाएं और कदम कदम ज़मीन उसके सजदों से भर दें, ताकि हम। बेशक। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी बात को आगे ले जाते हुए जो एक और बात मैंने ब्रेक में आपसे गिला किया कि क्या इसमें कुछ माँ बाप की कोताही और गलती नहीं है कि हम बच्चे को तभी नमाज की तरफ पुश करते हैं या उसको सिखाने की कोशिश करते हैं जब रोज़ा उस पर नमाज जब उस पर फ़र्ज़ हो जाती है। आफ्टर ऑल जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन पे भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता, तो चिड़ी रोज़े हम रखने देते हैं, एक तरह से प्रैक्टिस उनको करा देते हैं कि थोड़ा सा वो इस तरफ अगर वो करना चाहते हैं, और नहीं भी करना चाहते तो कहते हैं आज चलो बेटा चिड़ी रोज़ा रख ले। वैसे एक बात कह रही हूँ, नॉट दैट उसका मज़हब से कोई ताल्लुक है। तो क्या माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि बच्चों को एक सर्टन एज पे ग्रूम करना शुरू कर दें, ताकि जब नमाज फ़र्ज़ हो तो वो ऑलरेडी उनकी रूह का हिस्सा बन चुकी हो? बेशक ये बड़ा अहम सवाल है दोनों, कि हम देखते हैं कि आम तौर पर नमाज के अंदर लोग रमज़ान में बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लग जाते हैं, और वो लोग जिनकी आम दिनों में और बाकी 11 महीनों में नमाज में कोताही रहती है, वो भी नमाज के पाबंद हो जाते हैं। तो अगर इस एंगल से देखा जाए कि चलो 1 महीने के लिए तो नमाजी बने, तो ये काबिल तहसीन बात है कि ये भी शाबाश के लायक है। और हदीस में आता है कि मन सलिम लहू रमज़ान सलिमत लहू सना, कि जिसका रमज़ान सलामती से गुज़र जाए उसका पूरा साल सलामती के साथ गुज़र जाएगा। मकसद है कि जो रमज़ान में इबादत का आदी बन गया, रमज़ान का आदी बन गया, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो पूरे साल का नमाजी बन जाएगा, पूरे साल का तकवेदार और परहेज़गार बन जाएगा, जिसने अपने आप को रमज़ान के अंदर नमाज का आदी बना लिया। और इसी तरह जब रमज़ान में आ गए तो उसमें भी कुछ लोग सिर्फ़, जैसे आपने कहा कि फ़जर और मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं। जब हम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी अपने आप को नमाज का आदी न बना सके, तो फिर कौन सा और वक्त आएगा, कौन सी और घड़ी आएगी जब हम अपने आप को नमाज का आदी बना सकेंगे। और अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ कि अच्छा, दूसरा सवाल जो है ना, हम कलाम के बाद लेंगे, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी भी है और आसिफ मुगल भाई ने हमें ज्वाइन भी कर लिया, तो हम कलाम की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस स्टेज पे, किस पॉइंट पे माँ बाप को, और स्पेशली माँ जिसकी गोद पहली दरसगाह है, वो अपने बच्चे को गाइड करना शुरू करे कि अब बेटा थोड़ा नमाज की तरफ अपना रुझान करो। तो ये हमें गाइडेंस हमारे दोनों स्कॉलर्स देंगे कलाम के बाद। ओवर टू यू मेरे भाई। कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में,
رک گیا مدینے میں، یہ لا علاج مریضوں سے جا کے کہہ دینا، یہ لا علاج مریضوں سے جا کے کہہ دینا، ملے گی خلد کی تازہ ہوا مدینے میں، ملے گی خلد کی تازہ ہوا مدینے میں، دعائیں مجھے کو رسول خدا سے ملنے لگی، دعائیں مجھے کو رسول خدا سے ملنے لگی، میں پڑھ رہا تھا حدیثیں کے ساتھ مدینے میں، میں پڑھ رہا تھا حدیثیں کے ساتھ مدینے میں، میں شہر علم ہوں اس کا، علی ہے دروازہ، میں شہر علم ہوں اس کا، علی ہے دروازہ، ہمیں پتہ ہے یہ کس نے کہا مدینہ، یا رسول یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہے
مدد کو آئیے یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتے کی کہانی ہے تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتے کی کہانی ہے وہی دکھڑے پرانے ہیں وہی چوٹیں پرانی ہیں وہی دکھڑے پرانے ہیں وہی چوٹیں پرانی ہیں مقدر پر پڑا پردہ مقدر پر پڑا پردہ ذرا سرکائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ بریدہ بازوں والے عالم بردار کا صدقہ بریدہ بازوں والے عالم بردار کا صدقہ امام کربلا اور عابد بیمار کا صدقہ امام کربلا اور عابد بیمار کا صدقہ تو پھیلے سیدہ زہرا تو پھیلے سیدہ زہرا نظر فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بھور میں ہے میری کشتی بھور میں ہے میری کشتی کنارہ دو بھور میں ہے میری کشتی بھور میں ہے میری کشتی کنارہ دو تمہارا ہوں سہارا دو تمہارا ہوں سہارا دو میرے حالات پر آقا میرے حالات پر آقا نظر فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ علی کا دو ہمیں صدقہ علی کا دو ہمیں صدقہ حسن کا دو ہمیں صدقہ علی کا دو ہمیں صدقہ حسن کا دو ہمیں صدقہ بریدہ بازو والے علم بردار کا صدقہ
صبری نوازوں والے علم بردار کا صدقہ تو پھیلے سیدہ زہرا تو پھیلے سیدہ زہرا نظر فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ بھنور میں ہے میری کشتی ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا عبدالرحمن چشتی نے. بڑے سالوں بعد پھر ملاقات ہو رہی ہے اور آپ ذرا ایج میں بھی بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور آپ کے ہمنماؤں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بریک سے پہلے مفتی صاحب آپ پہ ہی بات ہم نے چھوڑی تھی تو آپ کی طرف ہی آتے ہیں کہ کس طرح ہم چھوٹے بچوں کو, تو بلکہ واٹس ایپ پہ ایک پیغام بھی آیا کہ چھوٹے بچے نہیں جو بڑے بچے بھی ہیں 20 21 22 24 25 30 کے بھی ایج گروپ میں, وہ بھی نماز نہیں پڑھتے. آگے جا کے زندگی میں انسان کو ایک دم سے جیسے ٹیوب لائٹ ہی چل جاتی کہ اب نماز پڑھنی چاہیے. اس پہ کیا کہیں؟ بچے کو نماز کا عادی کس عمر میں بنانا چاہیے اس کے بارے میں ایک حدیث صاف لفظوں میں ابو داؤد شریف کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین, کہ جب بچے 7 سال کے ہوں اس وقت ان کو نماز کا کہنا شروع کر دو. وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر ان پر سختی کر کے بھی ان کو نماز کا عادی بناؤ. یعنی کہ 10 سال پہ فرض ہو جاتی ہے لڑکے لڑکی دونوں پہ. ہاں جی, تو بالغ ہونے کے بعد نماز بچے دونوں پر فرض ہو جاتی, لہذا اس کے بعد والدین کے ذمہ ہے کہ وہ بچوں کو سختی سے بھی اس کا عادی بنائیں. لیکن وہ اسی وقت ہوگا کہ جب بچوں کو شروع ہی سے اس کا بچپن سے عادی بنایا گیا ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے ان اتباع تسرق اتباع, کہ انسان کی طبیعت ہے وہ دوسرے کو کاپی کرتی ہے. تو اگر والدین بچپن ہی سے اپنے مسلح کے ساتھ ایک چھوٹا سا مسلح بچوں کا بھی بچھائیں اور ان کو نماز کا عادی بنانا شروع کر دیں اور ہلکا ہلکا ان کو اپنے ساتھ نماز پڑھوائیں, نماز کی پریکٹس کروائیں, تو انشاءاللہ العزیز یہی بچے بڑے بن کے پکے نمازی بن جائیں گے. ایک چھوٹے سے بچے کو کسی نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے, اس سے کسی اللہ والے نے پوچھا بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی قرآن پاک کی آیت ہے وقودھا الناس والحجارہ, کہ جہنم کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے اس کا ایندھن نہ بنا دیا جائے. انہوں نے کہا تم تو نابالغ ہو, تم سے ابھی حساب کتاب بھی نہیں, تو تم کیوں جہنم سے ڈر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہا جلاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتی ہے, تو مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نمازی نہ بنا تو کہیں قیامت کے دن جہنم جلے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ ڈال دیا جائے کہ تم اللہ کے عبادت گزار اور نمازی کیوں نہ بنے, فرما بردار کیوں نہ بنے. خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں, ان کی والدہ محترمہ نے بچپن ہی سے ان کی تربیت کی نماز پڑھنے کی.
اور ان کا کھانا وہ خود بنا کے رکھ دیتی کہیں اور کہتی بیٹے اللہ سے مانگو، آؤ اسکول سے آتے اور آ کر نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کر وہ دعا مانگتے، اس کے بعد ان کو کھانا مل جاتا۔ ایک دن اللہ کی شان کے والدہ کو کہیں کام پڑ گیا اور یاد نہ رہا، انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ میں تو اپنے بچے کو نماز کا عادی بنا رہی تھی، اس کا یقین بنا رہی تھی، اب آج میں کھانا رکھنا بھول گئی ہوں، تو میری لاج رکھنا۔ بچہ آیا اور اسی طرح اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر الماری کھولی، کھانا ملا، کھایا۔ ماں آئی، کہا بچے کھانا ملا؟ کہا بالکل اماں جی کھانا ملا، لیکن اللہ نے آج تو بڑا مزیدار کھانا کھلایا ہے۔ تو یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں ہم بچے کو کسی بھی چیز کا عادی بنانا چاہیں تو آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے۔ اب وہی والی بات ہے نا ویورز کہ اگر ہم بنانا چاہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی دوسری جو مصروفیات ہیں ان میں اتنے زیادہ ریپ اپ ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول تو نہیں کہنا چاہیے، ہم شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ابھی بچے کو 10 سال کا ہونے میں بڑا ٹائم ہے، مطلب 9-10 سال پہ جا کے کرنا ہوگا، بٹ بڑی اچھی بات کی کہ 7 سال کی عمر میں نرمی سے بچے کو لے آئیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ جب، ویسے تو سوشل میڈیا کے میں بڑے خلاف ہوں، لیکن جب ماں باپ، کبھی ماں نے نماز میں سر جھکایا سجدے میں تو بچے نے بھی ساتھ میں سر جھکا دیا اور کسی گھر والے نے فوٹو کھینچ لی۔ فقہ جعفریہ کے مطابق لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائے سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تسلسل جو سجدہ آدم کا تسلسل تھا، اسی سجدہ تسلسل کو اگر ہم دیکھیں تو 21 ابھی چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو جناب علیہ السلام کو جب ضرب لگتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ نعوذ باللہ ناکامی اور یہ خاندان یہ سجدہ ہی نہیں ہے، صرف مولا نے یہ بتایا کہ چونکہ میں سجدے کی حالت میں جا رہا ہوں تو لوگوں دیکھ لو علی کا آخری ظاہری لمحہ جو ہے وہ سجدے میں ہے۔ اور پھر وہی تسلسل ہم کربلا میں دیکھتے ہیں جہاں تیروں کے مسلح پر، جہاں بیٹے کے لاشیں اٹھانے والا، جہاں بھتیجوں کے لاشیں اٹھانے والا حسین ابن علی زخموں میں چور چور ہیں، وہ کسی سپاہ سے پانی نہیں مانگ رہے، وہ سپاہ یزید سے زندگی نہیں مانگ رہے، صرف کہہ رہے ہیں کہ سجدہ شکر کرنا ہے۔ اور تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکر جو حسین کا ہے وہ ہمیں اب تک یاد دلا رہا ہے۔ مولا نے فرمایا تھا زینب مجھے مجھے تین چیزوں میں یاد رکھنا، نماز شب میں یاد رکھنا، جب کوئی ٹھنڈا پانی پیے تو مجھے یاد رکھنا، روزہ آج ہمیں بتاتا ہے، اور ان حالات میں دعا گو ہوں۔ ایک بچی جو گری ہے اس کے لیے مجھے دعا کرے گا، منتشا رومی مولا اسے صحت کلی عطا فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں میرے پاک اللہ، ہم تیرے بندے نہیں بن سکے لیکن تو ہمارا اللہ ہونا کبھی بھی نہیں بھولا۔ مالک ہم گناہ گار تھے، گناہ گار ہیں، ہم پہ اپنا کرم فرما۔ بس آخری لفظوں کے ساتھ کہ میرے دوستو بڑے علم کی باتیں ہوگی، پریکٹیکل بھی کر لیں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، یہ جو لاک ڈاؤن جا رہا ہے غرباء پہ نظر رکھیں، فقراء پہ نظر رکھیں، اپنے قرابت داروں پہ نظر رکھیں، سادات عظام کی خودداریوں کو مجروح نہ ہونے دیں۔ پلیز 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 مسلک کی بحث چھوڑیں، شیعہ سنی کی بحث سے چھوڑیں، سب انسانوں اور مومن مل کر ایک دوسرے کے لیے یہ کردار ادا کریں۔ بالکل صحیح۔ اور ویورز دیکھیں اس مشکل وقت میں ہمیں بہت ہی ایک خوبصورت تحفہ ملا ہے، وہ ہے وقت کا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا یہ کام کرنے کا، مجھے نماز قضا پڑھنی پڑی کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، تو اپنی عادتوں کو صحیح کریں اور اپنے اعمال کو صحیح کریں، اور یاد رکھیں یہ ایک بہت ٹیمپریری دنیا ہے، اصل دنیا تو بعد میں آنی ہے، تو کیا ہمیں اس کی کوئی تیاری نہیں کرنی؟ اس نوٹ پہ ہم اپنی آج کی گفتگو کو کلوز کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے آنریبل اسکالرس کا، اور بیٹا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جاتے جاتے آپ کیا پیش کریں گے بچے؟ قصیدہ بردہ شریف ہم سنیں گے، اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی